الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وهادينا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذوننا هزوا قال أعوذ بالله أن نكون من الجاهلين وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه حمد و ثنا اللہ جل جلالہ کے لیے، درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا فخر انسانیت محسن اعداء یعنی دشمنوں کے بھی محسن پتھر مارنے والوں کو دعائیں دینے والے پیغمبر اعظم امام اعظم ہادی اعظم مرشد اعظم
اور پوری کائنات کے قائد اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے میرے پیارے پیارے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، قابل صد احترام ماں بہنوں، عزیز طلبائے و معزز طالبات، دعا ہے اللہ مالک الملک اپنی رضا و رحمت کے ساتھ ہم سب کا جمعۃ المبارک کی اس گھڑی میں حاضری کو قبول و منظور فرمائے۔ جو قرآن حدیث بیان کیا جائے اللہ احکم الحاکمین ہم سب کو اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ساتھی تھوڑا سا یہاں آ جائیں، تھوڑا قریب آ جائیں، آپ بھی تھوڑا قریب آ جائیں، آپ بھی جناب تھوڑا سا قریب آ جائیں، مہربانی کریں۔ بندے کوئی نہیں ہے یہاں پہ، بندہ کس کو جمعہ پڑھائے گا؟ جو بندے ہو گئے کہ دائیں بائیں بیٹھے ہیں تو ایسا لگتا ہے کوئی عجیب ہی ہوا کو جمعہ پڑھا رہا آدمی۔ اللہ اکبر اللہ، جمعہ ہوتا ہے، جمعے سے پہلے ساتھی موجود نہیں ہے یہاں پہ، یہ حال ہے نا۔ تو جو ساتھی آئے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، ماشاءاللہ آپ بھائی اعزاز کے مستحق ہیں کہ آپ نے جمعے کی فضیلت پا لی ہے۔ تو جو ہیں ماشاءاللہ وہ رحمتوں کے قریب قریب ہی رہیں، جو بعد میں آنے والے ہیں وہ تو بس اللہ تعالیٰ ان کی اصلاح فرمائے، ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے کہ وہ اس دین کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرما لے، ورنہ حال کوئی نہیں ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سمجھ کے عمل کی توفیق دے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 62 اور 63، 64، 65 چار آیتیں آپ کے سامنے جو ہے وہ تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میں سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بیٹے 2 رکعت نماز پڑھو گے، جب مسجد میں آتے ہیں نا تو ایسے نہیں بیٹھتے منہ اٹھا کے، 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل قوم میں مبعوث فرمایا۔ بنی اسرائیل قوم یہ ایک بہت بڑی قوم ہے جو کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے نام پر موسوم ہے۔ لفظ اسرائیل کا معنی ہے عبداللہ، اور یہ لقب ہے جناب یعقوب علیہ السلام کا۔ بڑا معزز لفظ ہے، بڑا مقدم لفظ ہے، بڑا محترم لفظ ہے، اور کیوں نہ ہو کہ ایک نبی کا لقب ہے۔ لیکن آج معاشرے کے اندر لا علمی اور جہالت کا یہ اندازہ ہے کہ آپ سنیں گے کہ اسرائیل مرد آباد، اسرائیل پہ لعنت بے شمار، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ وہ اللہ کے دشمنوں کو لعنت دینے کے بجائے انہوں نے اللہ کے نبیوں کو لعنت دینا شروع کر دی۔ استغفر اللہ، اللہ کے نبی کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، معاذ اللہ۔ یہ جائے کہ دشمنوں کے خلاف زبان استعمال کی جاتی، اموال استعمال کیے جاتے، ان ظالموں نے ماحول ہی ایسا بنا دیا کہ مسلمان کے انبیاء، مسلمانوں کے نبیوں کو ہی برا بھلا کہنے لگے۔ تو لہٰذا اس چیز سے بچنا چاہیے۔ ہاں، اللہ کے دشمنوں پہ لعنت کیجیے، اللہ کے دشمنوں کو برا بھلا کیجیے، اللہ کے دشمنوں پہ بد دعا کیجیے، لیکن خدا را نبیوں کی عزت، نبیوں کا احترام، اس کو لازم و ملزوم رکھیں۔ بنی اسرائیل میں کئی قومیں آئیں، کئی نبی آئے، بڑی چہیتی قوم، بڑی لاڈلی قوم۔ اللہ رب العالمین نے کئی فضیلت و انعامات اس قوم پہ برسائے۔ ان میں سے ایک آسانی اور ایک سہولت کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا ہے۔ فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ،
اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے واسطے کیا کہا، فرمایا ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ، کہ اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے، اللہ رب العالمین نے یہ حکم بھیجا ہے کہ ایک گائے ذبح کی جائے۔ گائے کو ذبح کرنے کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے۔ اور پھر یہ حکم سننے کے بعد قوم کا کیا الفاظ تھے، قوم کا کیا جواب بنا، کہتی ہے قالوا اتتخذونا ہزوا، اے موسیٰ حد ہو گئی، حد ہو گئی، کیا تم نے ہم سے مذاق بنایا ہے؟ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، کہا میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، انا کون من الجاہلین، یہ کہ جاہلوں میں سے ہو جاؤں، مذاق اڑا کے اللہ کے نافرمانوں میں سے ہو جاؤں۔ معاملہ کیا پیش آتا ہے، بنی اسرائیل میں ایک لڑکا ایک لڑکی آپس میں محبت کر بیٹھتے ہیں، عاشقی معشوقی والا چکر تھا، محبت والے کھیل تھے، جو آج ہمارے معاشرے کے اندر بھی بڑے زور و شور سے کھیلا جاتا ہے۔ اپنی محبتوں کو بیان کیا جاتا ہے، اپنے عشق کو واضح کیا جاتا ہے، محبتوں کے چرچے عام کیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، محبتوں کے نام پہ میسیجز کرنا، محبتوں کے نام پہ کالیں ہو رہی ہیں، اللہ اکبر، یہ ساری چیزیں آج ہمارے معاشرے میں عام ہیں۔ کہا بنی اسرائیل میں ایک لڑکا ایک لڑکی آپس میں محبت کر بیٹھے ہیں، لڑکی کون ہے؟ چچا کی بیٹی ہے، اور بھی چچا اس لڑکی کو ناپسند کرنے والا، پسند نہیں کرتا ہے۔ چچا کے پاس کے ایک بار جا کے اس نے رشتے کے حوالے سے بات کی، لیکن چچا کو غصہ آیا، اس نے بے عزتی کر کے مار دھاڑ کر کے اسے باہر نکالا۔ پھر آپس میں ان کی بات گفت و شنید ہوتی ہے، لڑکی کہتی ہے کہ کسی طرح میرے والد کو تمہیں منانا پڑے گا، اور بچہ کہتا ہے، لڑکا کہتا ہے میں نے بڑی کوشش کر کے دیکھی، لیکن تیرا باپ کے ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ کہا پھر کیا کیا جانا چاہیے، کیا کرنا چاہیے؟ کہا کہتے ہیں ایک مشورہ ان میں سے یہ آتا ہے کہ کیوں نہ ہم اس گھر کو چھوڑ کے، اس علاقے کو چھوڑ کے ہی بھاگ جاتے ہیں، جو آج کل بھی معاشرے نے اپنایا ہوا ہے۔ پسند کے خاطر، اپنی چاہت کے خاطر لوگ جناب گھر کو بھی چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں، ماں باپ کو بھی چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں، عزیز و اقارب کو بھی چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، وہ نہیں سمجھتے، نہیں جانتے، نہیں دیکھتے کہ آنے والے حالات میں کیا کیا پریشانیاں آنے والی ہیں، والدین کس کرب سے، کس تکلیف سے دوچار ہوتے ہیں، کن کن کو جواب دینا پڑتا ہے، کن کن کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وہ نہیں جانتے محترم بھائیو۔ بہرحال یہاں پہ ایک مشورہ یہ آتا ہے کہ کیوں نہ یہاں سے بھاگ جائیں۔ پھر ایک اور مشورہ آگے آتا ہے کہ بھاگنے سے بہتر ہے کیوں نہ تیرے والد کو ہی راستے سے ہٹا دیا جائے، قتل عام قتل، یعنی نہ ہوگا بانس، نہ بجے گی بانس ہوگی، نہ تیرا والد رہے گا، نہ ہمارے بیچ میں کوئی رکاوٹ ہوگی، لہٰذا تیرے والد کو ہی راستے سے ہٹا دیا جائے۔ تھوڑا سا اسے برا تو لگا، لیکن محبت کے اور عشق و معشوقی کے چکر میں محترم بھائیوں انسان بڑے بڑوں کے ادب، بڑوں بڑوں کا لحاظ بھول جاتا ہے۔
کافر کیا کرنا چاہیے؟ تیرے والد کو قتل کر دینا چاہیے۔ پھر ایک رات پلاننگ بنائی جاتی ہے، والد کو قتل کر کے سامنے والی قوم مخالف پارٹی کے سامنے اس کی لاش کو پھینک دیا جاتا ہے۔ صبح ہوتی ہے، صبح ہوتے کے ساتھ ہی لوگوں کے اندر شور شرابہ مچ جاتا ہے کہ ہمارا بندہ کس نے قتل کیا ہے؟ ہاں تم نے قتل کیا ہوگا، تمہارے سامنے لاش پڑی ہوئی ہے۔ وہ کہتے ہیں جناب ہم نے تو قتل کوئی نہیں کیا، ہمیں تو اس قتل کے بارے میں کوئی خبر نہیں ہے۔ آپس میں مٹ بھیڑ ہو جاتی ہے، دنگ و دگل ہو جاتا ہے، جنگ و جدل کا ماحول پیدا ہو جاتا ہے، لوگ مرنا شروع ہو جاتے ہیں، 70 امواتیں ہو جاتی ہیں۔ کیس موسیٰ علیہ السلام کی عدالت میں آتا ہے، قاضی موسیٰ کلیم اللہ ہے، اللہ کے کلیم، اللہ کے نبی ہیں، آپ کلیم اللہ ہیں، اللہ سے بات کرتے ہیں، اللہ رب العالمین سے بات کر کے ہمارے اس مسئلے کو حل فرمائیے۔ مسئلہ بیان کیا جاتا ہے، موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں ابھی میں اللہ رب العالمین سے بات کر لیتا ہوں۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے بات کی اور اس مسئلے کا حل پوچھا تو اللہ رب العالمین نے اس مسئلے کا حل یہ بیان فرمایا کہ قوم والوں کو اس بات کا حکم دیا جائے، اس بات کا پابند بنایا جائے، ان تذبحوا بقرہ، یہ کہ گائے ذبح کرنی پڑے گی، تب جا کے اس آزمائش سے، اس پریشانی سے یہ نکل سکیں گے۔ پھر جب قوم والوں کے سامنے اللہ رب العالمین کا یہ پیغام بیان کیا گیا، یہ پیغام سنایا جاتا ہے، اس پیغام کو سننے کے بعد قوم والوں کا جواب یہ بنتا ہے وَقَالُوا أَتَتَّخِذُونَ هُزُوًا، اے موسیٰ تو ہم سے مذاق بناتا ہے؟ اللہ اکبر۔ موسیٰ علیہ السلام نے کون سا مذاق بنایا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام نے تو اللہ کا پیغام سنایا تھا کہ اللہ کا یہ پیغام ہے، اللہ رب العالمین کا یہ حکم ہے، یہ بجا لانا ہے۔ اس حکم کو سننے کے بعد قوم اتنی سرکش اور نافرمان تھی کہ کہتی ہے کہ یہ تو کوئی ہمارے ساتھ مذاق ہو رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مذاق کرنا، مذاق اڑانا، مذاق بنانا یہ عقل مندوں کی نشانی نہیں ہے، اور یہ نبیوں کی شان کے خلاف ہے۔ میں اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں کہ جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ قوم والوں نے کہا کہ اب تو حکم آ گیا ہے اور گائے ذبح کرنی پڑے گی، کیوں نہ اس سے بچنے کا کوئی نہ کوئی حل نکالا جائے۔ کیا حل ہے؟ کہا حل یہ ہے کہ سوالات پہ سوالات، سوالات پہ سوالات، سوال اتنے کریں گے کہ حکم بدلتے 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 حکم ہی ختم ہو جائے گا، نہ ہمیں ذبح کرنی پڑے گی گائیں، نہ ہمیں اس مسئلے میں پڑنا پڑے گا۔ اچھا جی، اب انہوں نے اپنے اس سوال والی روش کو اپنایا، بیہودہ سوال، فضول سوال، بیکار سوال، جس کا نہ سر نہ کوئی پیر سوال، جو آج ہمارے معاشرے کے اندر بھی ہوتے ہیں۔ ہر بندہ سوال کرنے والے کو، سوال کرنے کو بڑا ہی اچھا تصور کرتا ہے کہ جناب یہ بڑے بڑے سوال کر لیتا ہے۔ اس ٹی وی اینکر، اس کی بڑی پبلسٹی ہوتی ہے جو سوالوں پہ سوال کرتا ہے، سوالوں پہ سوال کرتی ہے۔ اللہ اکبر، یہ سوال کرنا، بیہودہ سوال، فضول سوال، بیکار سوال کرنا اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدگی کی علامت ہے۔ سوال کیا ہونے چاہیے؟ سوال وہ ہونے چاہیے جو صحابہ کے سوال تھے کہ اللہ کے نبی جی ایمان کیسے مضبوط ہوگا، ایمان میں کیسے اضافہ ہوگا،
قبر کے عذاب سے کیسے بچ سکیں گے؟ جہنم کے عذاب سے کیسے بچیں گے؟ جنتوں کے اندر داخلہ کیسے ممکن ہوگا؟ اللہ کیسے راضی ہوگا؟ خاتمہ بالایمان کیسے ہوگا؟ میدان حشر قیامت کے دن کی ہولناکی سے پیارے پیغمبر کیسے بچ سکیں گے؟ یہ سوال ہوتے تھے صحابہ کے۔ اور آج محترم بھائیوں، ہمارے سوال کیا ہیں کہ 2 کے 4، 4 کے 8 کیسے ہوں گے؟ مولوی صاحب ایک دکان ہے 2 دکان کیسے ہوگی؟ ایک مکان ہے 2 مکان کیسے ہوں گے؟ اتنی جائیداد ہے، جائیداد کو بڑھوتری کیسے ہوگی؟ ڈبل کیسے ہوگی؟ یہ کام ہے تو 2 نمبر، اگر میں اس طریقے سے کروں تو کیا میرے لیے جائز ہوگا؟ آج ہمارے سوال ایسے ہیں۔ بنی اسرائیل قوم کی بھی ایک بری خصلت اللہ رب العالمین نے یہ بیان فرمائی ہے کہ وہ بیہودہ، بیکار، بے وجہ کے سوالات کیا کرتی تھی، تو ہمیں اس چیز سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اب انہوں نے مشورہ یہ کیا کہ کیوں نہ سوالات کر کے موسیٰ علیہ السلام کو کرے پریشان اور اس حکم سے خلاصی حاصل کر لیں۔ اب انہوں نے سوالات کرنا شروع کیا۔ سوالات کیا تھے؟ فرمایا قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، کہا اپنے رب سے ذرا اس بات کا معلوم کیجئے، اس بات کا تو پتہ بتائیے، اپنے رب سے یہ بات معلوم کیجئے کہ وہ گائے کیسی ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اس میں کون سی بڑی بات ہے، میں ابھی اللہ رب العالمین سے کلام کر کے اس بات کی جواب لے لیتا ہوں۔ فرمایا قال انہ یقول انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر، فرمایا وہ گائے جسے تم نے ذبح کرنا ہے، پہلی خصلت اس کی یہ ہے کہ نہ وہ بوڑھی ہو نہ وہ بچی ہو، بینہما ان کے درمیان ہو، عوام بین ذالک، جوان ہو، بوڑھی اور بچی کے بیچ میں جوان گائے ہو، نہ وہ زیادہ بوڑھی ہو بڑھاپا اس کا واضح ہو، نہ وہ ابھی بالکل بچی ہو بچپنا اس کا واضح ہو، بلکہ ان دونوں کے درمیان یعنی کہ ینگ و جوان ہو۔ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، یہ حکم مل گیا ہے اب اسے کر جائیے۔ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا لَوْنُهَا، اگلا سوال انہوں نے یہ کیا کہ پھر اس کا رنگ کیسا ہو، اس کا کلر کیسا ہو، گائے کا تو کلر بھی معلوم ہونا چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں ابھی معلوم کر لیا جائے گا، اللہ رب العالمین سے کلام کر کے، اللہ سے گفتگو کر کے اس بات کا جواب لیا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جواب یہ ارشاد فرمایا قال انہ یقول انہا بقرۃ صفراء، فرمایا وہ گائے زردی مائل ہو، زردی سرخی مائل ہو، فاقع لونہا، گہرا زردی رنگ کلر اس کا موجود ہو، تسر الناظرین، دیکھنے والے کو بڑی بھری لگتی ہو، بڑی خوبصورت لگتی ہو، سرخی گہرا زردی والا کلر ہو، گہرا رنگ، گہرا مائل سرخی رنگ والا ہو، دیکھنے والے کو بڑی لگتی ہو، بڑی خوبصورت لگتی ہو، یہ کلر بیان کر دیا گیا۔ اگلا سوال بچنے کے لیے کرتے ہیں قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، اور اس گائے کی کچھ صفاتیں بیان کی جائیں اور تھوڑی سی وضاحت کی جائے تاکہ مزید معلومات ہو جائے۔ ان البقرۃ شابہ علینا،
اس لیے کہ گائیں ہم پہ خلط ملط ہو گئی ہیں. بہت ساری گائیں ایسی ہیں جو بالکل جوان بھی ہیں، بہت ساری گائیں ایسی ہیں جن کا کلر زرد سرخی مائل ہے، بہت ساری گائیں ہیں جو دیکھنے والوں کو بھلی لگتی ہے. آپ اور کچھ اور وضاحت بیان کیجئے. وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ. اب ہم دیکھیے گا کہ گائے ذبح کر لیں گے. تھوڑی سی وضاحت کر دیجیے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ابھی اللہ تعالیٰ سے پتہ کر لیتے. قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. اس گائے کی یہ بھی صفات ہو کہ اس نے زندگی میں کبھی کھیتی باڑی نہیں کی ہو، زمین پہ ہل نہیں جوتا ہو، اور نہ ہی کھیتی کو کبھی پانی پلایا ہو. یعنی ٹھاٹ باٹ سے زندگی گزارنے والی بچیاں ہو، عیش اور عشرت والی بچیاں ہو، کبھی اس نے اٹھ کے پانی کا گلاس بھی نہیں پیا ہو، ایسی گائے ہو. کتنا مشکل معاملہ آ گیا بھائی. اس پہ یہ بنی اسرائیل کے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہاں جی، قالوا الآن جئت بالحق، جی اب آپ نے بالکل حق بات بیان کی ہے، بات ایسے ہی ہے، یہ بات بیان کر کے آپ نے مسئلہ حل کر دیا. فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ. اللہ فرماتے ہیں کہ انہیں مجبوراً وہ گائے ذبح کرنی پڑی، درہاں کہ وہ ایسا کرنے والے نہ تھے، اس حکم سے بچنا چاہتے تھے، لیکن انہیں مجبوراً گائے ذبح کرنی پڑ گئی. ہوا کیا پھر ایک بندے کو پیچھے لگایا گیا کہ جاؤ گائے ڈھونڈو، دیکھو کہاں پہ یہ گائے ملے گی، کیونکہ اس علاقے میں تو یہ گائے نہیں ہے، اگلے علاقے میں گائے نہیں ہے، دوسرے علاقے میں گائے نہیں ہے. بڑا ڈھونڈا گیا، بڑا تلاش کیا گیا، بڑی سرچنگ کی گئی. بلاخر وہ گائیں 400-450 کلومیٹر فاصلے پر ایک چھوٹے سے گاؤں کے اندر ایک بچے کی ملکیت میں تھی. وہ بچہ، اللہ اکبر، اس کے گھر پہ یہ پہنچتے ہیں. ایک دن ایک رات، ایک دن ایک رات، ایک دن ایک رات، 3 دن کا سفر طے کرنے کے بعد اس جگہ پر اس بچے کے گھر پہ پہنچے. دروازہ بجایا، دروازے کھلا، دروازے کے کھلنے کے بعد وہ معصوم بچہ باہر آتا ہے. جی بیٹا جی، گھر میں کوئی بڑا کوئی سمجھدار اگر ہے تو اسے بلا دیجئے، ہمیں اس سے کوئی بات کرنی ہے. کہا گھر میں کوئی بڑا نہیں ہے سوائے میری والدہ کے. کہا تو والدہ کو بلا دیجئے. کہا والدہ کو بھی نہیں بلا سکتا. کہا کیوں، والدہ بیمار ہے. کہا نہیں. کہا کوئی معذوری ہے. کہا جی نہیں کوئی معذوری بھی نہیں ہے. کہا پھر کیا وجہ ہے کہ والدہ کو نہیں بلا سکتے. کہا اس وقت میری والدہ سوئی ہوئی ہے، آرام میں آرام فرما رہی ہے. میری لائق نہیں ہے کہ میں اپنی والدہ کو آرام کرتے ہوئے جگا دوں، اس کے آرام میں خلل ڈال دوں، اس کی نیند کو خراب کر دوں. ایسا موت کا بچہ ہے. کہا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میں اپنی ماں کو سوئے میں سے جگاؤں. محترم بھائیو، یہ ادب ہے کہ جب کوئی سویا ہوا ہو، آرام کر رہا ہو، اس کے آرام میں خلل ڈالنا یہ بے ادبی ہے. آج کل تو ماحول ہی الٹا ہے. کوئی آرام کر کے تو دکھائے، کوئی لیٹ کے تو دکھائے. ایسا شور شرابہ ہوگا
اتنی زور سے دروازہ کھلے گا، اتنی زور سے دروازہ بند ہوگا، کچن میں تو برتنوں کی ایسی آوازیں تیز تیز گونجیں گی، کوئی آیا ہے تو باتیں کرنے والا تیز تیز آوازوں سے باتیں کرے گا، اس کی نیند کا اچھا خاصا ستیہ ناش ہو جائے گا، کہا اٹھا نہیں سکتا، ماں سوئی ہوئی ہے، آپ کو بعد میں آنا پڑے گا۔ اللہ اکبر۔ اس سے یہاں بھی یہ بھی معلوم چلا محترم بھائیوں، جو ماں باپ کا مؤدب ہوتا ہے، ماں باپ کا ادب کرنے والا ہوتا ہے، کسٹمر اس کے پاس چل کے آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے پاس لوگ خریدنے کے لیے چل کے آتے ہیں، اسے ڈھونڈ کے آتے ہیں، اسے تلاش کر کے آتے ہیں۔ اس نے کوئی پبلسٹی نہیں کی تھی، اس نے کوئی نیٹ ورک مارکیٹنگ نہیں کی تھی، بس یہ ماں باپ کا مؤدب ہے، ماں کا ادب گزار ہے، ماں کا خدمت گزار ہے، کسٹمر چل کے آیا ہے اس کا مال، اس کا مٹیریل خریدنے کے لیے۔ آج لوگ جو ہے ماں باپ کی توہین کر رہے ہیں، ماں باپ کی بے ادبی ہو رہی ہے، بڑوں کا کوئی عزت احترام نہیں ہے، وہ بھی سمجھنے کی دکان چل جائے، ہو نہیں سکتا محترم بھائیوں۔ تیرا کام، تیرا کاج، تیری دکان اگر اس میں برکت آئے گی تو والدین کی دعاؤں سے آئے گی، والدین کے ادب و آداب سے آئے گی۔ کہا بلا نہیں سکتا، ماں سوئی ہوئی ہے، آپ کو تھوڑی دیر میں آنا پڑے گا۔ چلے جاتے ہیں، پھر تھوڑی دیر میں گھوم پھر کر واپس آتے ہیں۔ کہا اب تو اپنی والدہ کو اٹھا دیجئے، اپنی ماں کو بلا دیجئے۔ والدہ کو اٹھایا جاتا ہے۔ کہا اس گائے کی کیا قیمت لوگی؟ گائے ہمیں چاہیے۔ کہا یہ کی گائے بیچنے والی نہیں ہے، اس سے ہمارا تو گزر بسر ہوتا ہے، اگر یہ چلی جائے گی تو ہمارا گزر بسر کیسے ہوگا؟ کہا منہ مانگی رقم دینے کے لیے تیار ہے، جتنا کہو گی اتنا دے دیا جائے گا، جتنا بولو گی اتنا دے دیا جائے گا۔ کھلی آفر مل گئی تھی۔ کہا پہ رک جاؤ، ہم ذرا مشورہ کر لیں۔ ماں بیٹا، بیٹا ماں ایک دوسرے سے مشورہ کر رہے ہیں کہ بیٹا کیا کرنا چاہیے، اماں جی جو آپ کو بھلا لگتا ہے کرنا چاہیے۔ مشورہ جو کہ آج ہمارے گھروں میں مشورے نہیں ہوتے، حکم چلتے ہیں وہاں پہ، حکم کہ یہ بات ایسے ہوگی، کوئی مشورہ نہیں ہے، کسی سے کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بے برکتی کی علامات ہے محترم بھائی، دو بھائی بھی ایک جگہ پہ ہیں، دو شخص بھی ایک جگہ پہ ہیں، بغیر مشورے کے محترم بھائیوں کوئی کام نہیں کرے، مشورہ ضروری ہے۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، ہر کام میں مشورہ کیجیے، گھروں میں مشورے ہوں، دکان میں مشورے ہوں، کارخانوں میں مشورے ہوں، مسجدوں میں مشورے ہوں، مساجد میں مشورے ہوں، مدارس میں مشورے ہوں، ہر جگہ مشورہ کیجیے۔ مشورہ کیا جاتا ہے بیٹا کیا کرنا چاہیے، اماں جی جو آپ کو بھلا لگتا ہے۔ مشورہ ہو گیا، ان کے سامنے مشورہ بیان کیا گیا۔ کہا جناب آپ لوگوں نے طے کر لیا کہ کتنی رقم لوگے؟ کہا جی 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 ہم نے یہ طے کر لیا ہے کہ اس کے بدلے میں ہمیں کیا لینا ہے اور تمہیں کیا دینا ہے۔ کہا پھر بیان کیجئے۔ کہا ایک پلڑا قائم کیا جائے گا، ترازو قائم کیا جائے گا، ایک پلڑے میں گائے کو رکھا جائے گا، دوسرے پلڑے میں خزانہ رکھا جائے گا، جب وہ خزانہ گائے کے برابر آ جائے گا، جب برابر آ جائے گا تو گائے تم لے جاؤ گے، خزانہ ہم لے جائیں گے۔ کہا یہ تو بہت زیادہ ہے۔ کہا جناب ہمارا تو بس یہی فیصلہ ہے۔ کہا یہ بہت زیادہ ہے۔ کہا ہمارا یہی فیصلہ ہے۔ کہا بہت زیادہ ہے۔ کہا یہی فیصلہ ہے، گائے چاہیے یا نہیں؟ اگر نہیں چاہیے تو چلے جاؤ، ہم نے گائے اپنے پاس رکھنی ہے، اگر گائے چاہیے تو اتنا خزانہ لے کے آؤ، پھر گائے لے کے جا سکو گے۔ اللہ اکبر۔ محترم بھائیوں سے یہ بھی بات معلوم چلی، دیکھو جو والدین کا مؤدب ہو نا،
اور پھر آپس میں مشورہ مشاورت ہو گھر میں، کاروبار میں، لین دین میں، تو محترم بھائیوں منہ مانگا دام ملتا ہے، منہ مانگا دام، اس میں پرافٹ ہی پرافٹ ہوتا ہے، فائدے ہی فائدے ہوتے ہیں، نقصان نہیں ہوتا۔ جہاں مشورے ہوتے ہیں اور جہاں مشورے نہیں ہوتے وہاں پہ نقصان ہوتے ہیں، مٹیریل لگ گیا، محنتیں لگ گئی، فائدہ ٹکے گا نہیں۔ بنی اسرائیل قوم نے کہا کہ اب کیا کریں؟ کہا جناب گائیں تو ذبح کرنی ہے۔ بہرحال خزانہ منگوایا گیا اور ایک میزان ترازو قائم کیا گیا، ایک پلڑے میں گائیں، ایک پلڑے میں خزانہ رکھا گیا، گائیں کو تولا جا رہا ہے، خزانہ ڈالا جا رہا ہے۔ جب وزن کے مطابق خزانہ پہنچ گیا گائیں کے، تو پھر خزانہ ان کو دیا، گائیں لے کے واپس آئے۔ اللہ اکبر! اللہ تعالیٰ نے ان ماں بیٹوں کی زندگیوں کے اندر تبدیلی لے کے آئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے معاملات بدل دیے، ان کے حالات بدل دیے، ان کے واقعات بدل دیے۔ کئی ریوڑ ان کے بن گئے، کئی گایوں کے ریوڑ ہیں، کئی بکریوں کے ریوڑ ہیں۔ خزانہ آ گیا تھا۔ عمارت سب سے اچھی اور سب سے مضبوط، سب سے خوبصورت اگر اس گاؤں میں کسی کی تھی وہ انہی ماں بیٹے کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نواز، ذالک فضل اللہ، یہ ہے اللہ کا فضل۔ اللہ جس کو چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے۔ اب یہ گائیں اتنی مہنگی گائیں، اتنی مہنگی گائیں، یہ بیچارے چلتے ہوئے لیتے ہوئے آ رہے ہیں۔ عقل مندی کیا تھی؟ اللہ کا حکم ملا تھا، کوئی بھی گائیں پکڑتے 20 30 40 50 ہزار لگتے، گائیں ذبح ہو جاتی، اللہ کا حکم ادا ہو جاتا۔ لیکن ڈیڑھ ہوشیاری کی، عقل مندی کی، سمجھا کہ ہم بڑے ہوشیار ہیں، جس طرح آج ہم بھی بڑے سمجھتے ہیں اپنے آپ کو ہوشیار ہیں۔ اللہ اکبر! آج ہم میں بھی ہوشیاری زیادہ ہے، اللہ کے حکم کو تو نہیں ماننا نا ہم نے محترم بھائیوں۔ کیسے؟ اللہ کا حکم کیا ہے؟ اللہ کا حکم یہ ہے کہ جب امام خطیب منبر پر آ جائے اس سے پہلے تم آ جاؤ، یہ حکم ہے اللہ کا۔ امام کے، خطیب کے منبر پر آنے سے پہلے اور لوگوں تم مسجد میں آ جاؤ، یہ اللہ کا حکم ہے۔ لیکن وہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں؟ ڈیڑھ ہوشیاری، عقل مندی، کہ جناب پہلے امام کو چڑھ جانے دو منبر پر، جب ٹائم بالکل کم رہ جائے گا نا پھر ہم جائیں گے۔ تو وہی ڈیڑھ ہوشیاری اور ڈیڑھ عقل مندی محترم بھائیوں ہم بھی کر رہے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانیاں آئیں، اللہ کی طرف سے مددیں آئیں، اللہ کی طرف سے بخشش آئیں۔ ہو نہیں سکتا محترم بھائی، کیونکہ جس نے اللہ کے حکم پہ نہیں عمل کیا اسے فائدے نہیں ملتے، پھر اسے نقصان ملتے ہیں۔ کہیں نہ کہیں اس کا ٹائم، اس کا وقت بیکار انویسٹ ہوتا ہے جو اللہ کے راستے میں لگتا ہے، کہیں نہ کہیں اس کا مال بیکار جگہ پہ، خام خواہ جگہ پہ انویسٹ ہوتا ہے جہاں پہ اللہ کے راستے میں استعمال نہیں ہوتا۔ اب افسوس کی بات نہیں تو پھر کیا ہے؟ جب میں محترم بھائی منبر پہ کھڑا ہوا ہوں تو یہاں پہ صرف 3 بندے تھے جو جمعہ پڑھنے کے لیے موجود تھے، صرف 3 بندے، بلکہ 3 بندے بھی کیا کہوں، بلکہ 2.5 بندے کہوں۔ ایک داؤد بھائی، ایک بیچارہ یہ بھائی جو بھی سویا ہوا ہے، اور ایک یہ بچہ آدھا ہے جی، آدھا، ایک اور ایک 2 اور آدھا یہ 2.5، بھائی یہ لوگ تھے جمعے کے لیے میں کھڑا ہوا ہوں۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا، اس بھائی کو تھوڑا سا اٹھا بیٹا، جگہ دے بیٹا، اٹھ جاؤ۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو امام کے، خطیب کے منبر پر چڑھنے کے بعد آتا ہے اللہ رب العالمین اسے جمعے کا ثواب نہیں عطا فرماتا، بلکہ عام ظہر کا، نماز کا ثواب ملتا ہے۔ تو محترم بھائیوں، کتنے بڑی محرومی کی بات ہے کہ 7 دن کے بعد ایک دن جمعے کا آتا ہے، اور جمعے کے دن ہم آئیں منبر پر، منبر کریم بیٹھے، مسجد کے اندر آئیں، خطبہ سنیں، جمعہ سنیں، لیکن جب جائیں یہاں سے تو ظہر کی نماز کا ثواب لے کے جائیں۔ کتنی بڑی محرومی ہے، کتنی بڑی جناب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے محرومی والی بات ہے، کتنی بڑی جو ہے محترم بھائیوں ہمارے لیے ایک کیا کہیے سے الفاظ نہیں مل رہے مجھے کہ ہم کیا کریں کہ یہ ہمارے ساتھ معاملہ بنتا ہے۔
خدا را اللہ کے لیے جمعے کے ادب کو، جمعے کو مقام کو محترم بھائیو سمجھیے۔ امام کے ممبر پر بیٹھنے سے پہلے کیا جاتا ہے محترم بھائیو؟ جو کام ہم نے کرنا ہے وہ 5-10 منٹ 15 منٹ پہلے نپٹا لیں، جو کام ہم کر رہے ہیں اسے پہلے ہی ختم کر لیں، اپنے ہاتھ کے کام کو نپٹا دیں۔ وہ سارے کام ہمیں جو ہے محترم بھائیو اینڈ ٹائم پہ یاد آ رہے ہوتے ہیں، مسجد خالی ہوتی ہے۔ یہ معاملہ محترم بھائیو ٹھیک نہیں ہے، واللہ ہم اپنے ہاتھوں سے اپنا اجر، اپنا ثواب ضائع کر رہے ہیں۔ یہ تڑپ ہے جو میں نے اپنے دل کی آپ کے سامنے رکھی ہے، ورنہ مجھے کوئی سروکار نہیں، مجھے تو جمعے کا ثواب مل گیا نا۔ میں چاہتا ہوں کہ صرف مجھے جمعے کا ثواب نہیں ملے، میرے پیارے پیارے بھائیوں کو بھی جمعے کا ثواب ملے، میرے بچوں کو بھی جمعے کا ثواب ملے، میری ماؤں بہنوں کو بھی جمعے کا ثواب ملے۔ صرف اجر سے خالی ہم کیوں مستفیض ہوں، ہمارے سارے بہن بھائی مستفیض ہوں۔ تو محترم بھائیوں، یہ آپ کو جمعے کا ایک میسج یہ ہے کہ یہ آپ کو وعدہ کرنا پڑے گا، انشاءاللہ وعدہ کریں، کوشش کریں کہ انشاءاللہ آئندہ جمعے سے انشاءاللہ یہ سستی میں مجھ سمیت نہیں کریں گے۔ ہم امام کے ممبر پر بیٹھنے سے پہلے محترم بھائیوں ہم سب میں آ جانا ہے، تھوڑا سے ہاتھ اٹھا کے بتا دیں گے ہاں انشاءاللہ تیار ہے، اس پہ کوشش کریں گے، ساتھی جمعے کا اجر پائیں گے انشاءاللہ۔ بڑا محترم بھائی جمعے کا اجر ہے، اس میں بڑا ثواب ہے، بڑا اجر ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک جس نے اس جمعے کی پابندی کر لی، جمعے اور جمعے کے بیچ میں جو بھی چیزیں ہوتی ہیں اللہ رب العالمین انہیں اپنی رحمت سے معاف فرما دیتا ہے، اسے بخش دیتا ہے۔ ایک جمعے سے دوسرے جمعے کے درمیان جو صغیرہ گناہ ہوتے ہیں اللہ انہیں بخش دیتے ہیں، انہیں معاف فرماتے ہیں۔ کون؟ لیکن اس کے لیے جو جمعے کی پابندی کرے ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میں سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال یہ گائے لے کے آئے، گائے کو ذبح کیا گیا، اس کا گوشت کا لوتھڑا، اس گائے کا جو ٹکڑا تھا اس لاش پہ مارا گیا، وہ لاش کھڑی ہو گئی، اس کھڑے ہو کے لاش نے سارا واقعہ بیان کر دیا کہ جناب اس نے مجھے قتل کیا تھا۔ انہیں پکڑا گیا اور بیچ بازار، بیچ مارکیٹ کے اندر انہیں قتل کیا گیا۔ تو محترم بھائی یہاں پہ یہ معاملہ کا ٹھنڈا ہوا۔ برائی کا انجام برائی ہوتا ہے، اچھائی کا انجام اچھائی ہوتا ہے۔ اس واقعے سے یہ معلوم چلتا ہے کہ برائی کا انجام برائی ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے